طرح بچنا ہے, لوگوں سے دغا بازی نہیں کرنی, یہ ساری معاملات. تو یہ سارے معاملات اگر کوئی بچہ, جیسے ہم اس بات پر پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ سارا وقت یوٹیوب یا موبائل فون لے کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے اندر خرافات بھی آتی ہیں, جی ہر طرح کی چیز. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اگر ہم اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث صرف پڑھنے کے لیے, میں اور آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بھی نیند آنے لگ جاتی ہے, تو بچوں کے لیے اس میں انٹرسٹ کیسے پیدا کیا جائے؟ جی ہم نے اس کے لیے اسلام 360 کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 گیمز بنائے بچوں کے لیے. ایک نام ہے حافظ 360, ایک کا نام ہے کال 360. کال 360 جس طریقے سے ہم کراس ورڈ کا گیم کھیلتے ہیں انگریزی کے اندر یا اردو کے اندر, کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے, سیم اٹ از اس طریقے سے ہم نے قرآن کا کراس ورڈ کا گیم بنایا ہے. اب وہ کھیل ہی کھیل میں قرآن کے الفاظ آپ کو یاد کروا دیتا ہے, اس کے معنی یاد کروا دیتا ہے. تو یہ اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے. وہ لانچ کر دیا اور وہ اویلیبل بھی ہے. اب اس کے الحمدللہ تقریباً کو 5 لاکھ ڈاؤن لوڈ بھی ہو گئے الحمدللہ. تو یہ کام ہے, آپ اگر اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ جی ان کی کچھ آبیاری ہو, ان کو کوئی دین کی تعلیمات مل سکیں, تو کال 360 اور حافظ 360 کا ہمارا گیم ہے, وہ ضرور استعمال کروائیں ان کو. ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ یہ آپ والی بات ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اتنی ساری خرافات ہیں, تو مثبت بات کیا ہو. میں آپ کے بارے میں تھوڑی تحقیق کر رہا تھا, ظاہر ہے آپ مہمان ہیں ہمارے اتنے بڑے, تو آپ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی, حیدرآباد سے آپ کا شاید تعلق ہے, کوئی اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں, کب شروع کی, بیک گراؤنڈ کیا تھا, آئی ٹی میں کیسے آئے, اور پھر ابھی آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہاں, بیسیکلی نوازش میرا تعلق بالکل حیدرآباد سے, اور میری پیدائش اور میری ایجوکیشن حیدرآباد سے رہی. سندھ یونیورسٹی سے میں نے پڑھا, اور اس کے علاوہ ایپ ٹیک حیدرآباد سینٹر سے میں وہیں سے میں نے فارغ التحصیل ہوں, آئی ٹی پروفیشنز کے اندر بھی. لیکن بیسیکلی جو بیک گراؤنڈ تھا وہ بہت ہمبل بیک گراؤنڈ تھا. یعنی ایک وقت میں جب مجھے یاد ہے, جب میں فرسٹ ایئر میں, ویسے میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں میٹرک تک تو, لیکن جب فرسٹ ایئر کے اندر آئے تو گھر کے حالات بہت خراب تھے. اس حالات خراب کو جب میں نے دیکھا کہ گھر میں یقینی طور پہ اماں ابا تو دونوں محنت کر رہے ہیں لیکن وہ پورا نہیں پڑھ پا رہا, تو اس میں یعنی زاہد حسین چھیپا جو آج یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہے, یہ ٹھیلے پر کیلے بیچا کرتا تھا, اور وہ کیلے بیچتے بیچتے آج میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آج میرا اللہ کا شکر ہے کراچی, لاہور, لنڈن اور نیو یارک, ان 4 جگہوں پہ ہمارے آفیسز ہیں. ہم سافٹ ویئر بناتے ہیں, اور ان تمام ملکوں میں ٹریول کرتا ہوں, دیکھتا ہوں, تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار کیلے والا جو سائیکل خریدنے کی بھی سکت نہیں رکھتا تھا, تو اللہ تعالیٰ, یعنی جو میرے دوست ہیں جو مجھے جانتے ہیں یا جو فیس بک پہ مجھے فالو کرتے ہیں, تو وہ جانتے ہیں کہ میری ٹریولنگ کتنی ہے. صحیح ہے. یعنی وہ پہلے سوال یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تو جہاز سے اترے گا بھی کہ نہیں اترے گا. یعنی مجھے ہم نے بھی بہت مشکل سے آپ سے ٹائم لیا ہے. مجھے ایسے دن بھی یاد ہیں کہ جو کہ میں نے کوئی 11 دن میں کوئی 14 فلائٹس لی ہیں الحمدللہ. لیکن بات یہ والی کہ بیسیکلی کنسسٹنسی تھی. حالات یقینی طور پہ ہمارے ایسے تھے, یعنی ہمارے کراچی میں تو گز چلتے ہیں نا, تو حیدرآباد میں ہمارا وہ 45 گز کا ایک چھوٹا سا گھر تھا, تو اس 45 گز کے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ اور ایک چھوٹا سا صحن. ابا ہمارے مزدوری کیا کرتے تھے, بچوں کے سوٹس, ابا یہ جو سوٹ بھی کیا کہیے, آسان لفظوں میں نیکر بنیان جو ہوتی ہے, تو ابا وہ بیچا کرتے تھے ٹھیلے کے اوپر. امی میری پاپڑ بنایا کرتی تھیں. شام کو میں, میری امی اور میرا بھائی جس اسکول میں جا کے صفائی کرتے تھے, اسی اسکول میں صبح میں پڑھتا تھا. جس چیئر کو میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہوتا تھا, اسی چیئر پر میں بیٹھتا تھا. یہ جرنی تھی. اور پھر وہ حالات مزید خراب ہوئے تو میں اس وقت کیلے بھی بیچنے جانے لگا. میں اکثر لوگوں کو یہ بات کوٹ کرتا ہوں, آج آپ اپنے گھر جا کے کام کیجیے گا کہ کیلے کا چھلکا اتاریے گا, اور کیلے کا چھلکا جو ہے وہ اپنے کپڑوں پر رب کر لیجیے گا, اور پھر اس کو ذرا سوکھنے دیجیے گا, اور اس داغ کو آپ دیکھیے گا, اس سرف ایکسل سے بھی نہیں جانے گا. اچھا, تو یہ داغ, یہ کپڑے میں نے مدت تک سنبھال کے رکھے. سرف ایکسل کا ایک سلوگن تھا, داغ تو اچھے ہوتے ہیں. میں کہتا تھا واقعی داغ تو اچھے ہوتے ہیں. مدت تک میں نے وہ کپڑے سنبھال کے رکھے کہ جناب یہ میرے کپڑے تھے جو میں پہلی بار کیلے بیچنے کے لیے گیا تھا, اور اس طرح میں نے کام کیا تھا. بہرحال وہ پھر جرنی چلتی رہی. حیدرآباد سے کراچی آئے. کراچی میں یعنی یہاں کی کچی آبادی جس کو ہم لائنز ایریا کہتے ہیں, اس لائنز ایریا کے اندر ایک 60 گز کے چھوٹے سے گھر کے اندر, جس کے اندر ایک کمرہ میرے پاس تھا نیچے, ایک کمرہ اوپر بھائی کے پاس تھا. امی ابا ہمارے صحن میں سوتے تھے, گرمی ہو, دھوپ ہو, بارش ہو, یہ گزارا کرتے تھے. ہمارے گھر میں صحن کے اندر ایک چھوٹا سا ہم نے گڑھا کھودا ہوا تھا, اس سیم کا پانی وہاں جمع ہو جاتا تھا, اس پانی کو ہم استعمال کیا کرتے تھے. بہت معذرت کے ساتھ لائٹ
کیونکہ کلائنز ایریا میں زیادہ تر کنڈے کی لائٹ ہوتی تھی تو وہ استعمال ہوتی تھی، اور اس طرح براٹ اپ ہوا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 5 سال اسی لائنز ایریا کی کچی آبادی کے اندر زاہد حسین شیبہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں رہتا تھا. میں ان تمام چیزوں میں اپنے والدین کا تو شکر گزار ہی ہوں، اللہ کی مہربانی، اللہ کا تو شکر گزار ویسے ہی ہوں، والدین کا میرا بہت شکر. لیکن اس ساری جرنی میں میری وائف نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا، اگر میں اس کا نام نہ لوں تو یہ زیادتی ہوگی. جس طرح اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور آج جس طرح وہ جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ یار کبھی یہاں اس کو ٹریول کرنا ہے، کبھی وہاں ٹریول کرنا ہے، تو اس میں کمپرومائز کرنا، بچوں کو صحیح طور پر ان کی تعلیم و تربیت کرنا، تو نو ڈاؤٹ میں احسان مند ہوں اپنی وائف کا کہ اس نے ہر جگہ پر مجھے اس طریقے سے سپورٹ کیا. اماں ابا کی بہت مہربانی کہ جس طریقے سے مجھ پہ کام کیا، محنت کی. ابا ہمارے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، کل ان کو 3 سال پورے ہو جائیں گے. تو بڑی ایک امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقات اس طرح ہوئی نوازی جس طرح میں آپ سے بات کر رہا ہوں. امام کعبہ سے صحیح ہے. مجھے وہاں سے پھر ایک ایوارڈ ملا. جب ایوارڈ لے کے میں واپس آیا ریاض سے، تو ہمارے ابا وہ ایوارڈ انڈر بریڈ والے کو، دودھ والے کو، پرچون والے کو، سب کو دکھا رہا ہے. میں بولتا تھا یار ابا عجیب شرمندگی ہوتی ہے، آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ ابا کہتے ہیں تجھے اندازہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے یہ کام لے کر ہمارا سینہ اتنا چوڑا کر دیا. یہ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا شعر ہے، یہ قدرت کی کارا گری ہے جناب، یہ قدرت کی کارا گری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب. کیا بات ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ پر اللہ کی خاص مہربانی ہے، والدین کی دعائیں ہیں، اور جرنی لے کر آپ چلے ہیں، اور آپ نے ٹرولی ثابت کیا ہے کہ محنت سے اور ہمت سے کیا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ تو خیر بہت بڑی خدمت ہے. اسلام 360 کو آنے والے مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، یقیناً یہ اگلے کئی سالوں تک اللہ آپ کو لمبی عمر دے کہ آپ اسی طریقے سے خدمت کرتے رہیں. کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس ایپلیکیشن کو؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا نوادش. میری خواہش بھی یہ ہے اور اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. ہم اسلام 360 کو اسلامک نالج کا انشاءاللہ گوگل بنائیں گے. ٹھیک ہے. ابھی ہم کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں گوگل کر لو. لیکن جب انشاءاللہ آپ کوئی اسلام 360 کو، یعنی اسلام سے ریلیونٹ آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہوگا انشاءاللہ، تو لوگ یہ کہیں گے یار اسلام 360 کر لو، انشاءاللہ وہاں پہ جواب مل جائے گا. تو انشاءاللہ ہماری کوشش بھی یہی ہے، ویژن بھی یہی ہے، ٹارگٹ بھی یہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو ضرور اچیو کریں گے. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور میں ایک بار پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے، اور آپ کی جو خدمت ہے اللہ اس خدمت کے جو ہے اس میں برکت دے. اور آپ جیسے کچھ اور لوگ بھی اگر سوسائٹی میں ہوں اور وہ اسی طریقے سے اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے اوپر کام کریں. یہ مذہب بہت آسان ہے، ظاہر ہے مشکل بنا دیا گیا ہے، تو آپ کی اس کاوش سے جو ہے ہمارے مذہب کی جو تعلیمات ہیں اور قرآن کریم ہمارے گھروں تک پہنچے گا. اور یہ بہت مزے کی بات ہے کہ معمر جو شخصیات ہیں، ہمارے والدین ہیں، آرام سے موبائل پہ وہ ٹیپ کریں اور آرام سے ہر چیز کو خود بخود دیکھ سکتے ہیں. انہیں کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، ظاہر ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، اس کام میں برکت دے. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور زاہد حسین شیبہ صاحب کی جو کاوش ہے اس کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ کو اسلام 360 جیسی انقلابی موبائل اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے آپ جو ہے بہت اچھے طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں قرآن سے، احادیث سے، تمام ہی مسائل سے جو آپ ادھر ادھر جو ہے آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. زاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گوگل بنائیں گے. مجھے تو لگتا ہے ابھی بھی گوگل کی جیسی ہی کیفیت ہے اس کی. ظاہر ہے جب آپ وائس نوٹ کے ساتھ چیزیں سرچ کریں گے تو اس کے بعد کیا بچا. اپنے اور اپنے ارد گرد تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد